औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से हम 12वां पारा ही पढ़ रहे हैं और सूरह यूसुफ की इब्तिदा करने लगे हैं अल्लाह के फजल करम से। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून। ये आयतें हैं रोशन और वाज़े किताब की, हमने इसे अरबी ज़ुबान की शक्ल में उतारा है और जो तमाम ज़ुबानों की माँ है, सुबहान अल्लाह, ताकि तुम समझ बूझ सको जिस तरह समझने का हक है। कितनी प्यारी शुरू में बात कर दी है कि कुरान को इस तरह पढ़ो जिस तरह पढ़ने का हक है। तो हक आप सब बार बार हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं, और बार बार बातें करनी चाहिए, क्योंकि कुरान भी अपनी बातें दोहराता है और कुरान को कहा जाता है कि ये बार बार पढ़ने वाली किताब है और बार बार बातें दोहराने वाली किताब है। तो कुरान को पढ़ने का हक ऐसा है कि इसको समझ के पढ़ो, इसको ज़्यादा ना पढ़ो, इसको कम पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो। पूरा पूरा कुरान की दौड़े ना लगाओ, नहीं मैंने ये पारा आज ही ख़त्म करना है, नहीं, जितनी भी आयतें पढ़नी उसको समझ के पढ़ो। आपको शुरू में ये बात सुना दूं कि देखें, नबी के वसल्लम की ये हदीस भी है, उसका मफहूम है कि एक बंदा जो अल्लाह की इबादत करता है, यानी आबद, जो सारी रात इबादत करता है, उसके मुकाबले में एक आलम जो सिर्फ एक आयत पे गौर व फिक्र करता है वो ज़्यादा बेहतर है। कि एक आयत पे उसने गौर व फिक्र किया, यानी कि इबादत ऐसी रटी रटाई होती है, उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा यह है कि आप कुरान पे गौर व फिक्र करें, उसको रट के ना पढ़ें। तो गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना वो अल्लाह को पसंद है। हम पढ़ते हैं आगे कि इस कुरान को वही करके हम तुझे बेहतर से बेहतर सरगुज़श्तें सुनाते हैं, और यकीनन कुरान करीम की नाज़िल होने से पहले तू इन्हीं लोगों में से था जो इन सरगुज़श्तों को, इन खबरों को नहीं जानते थे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने जितने पैगंबरों का अभी हाल सुनाया, हमने पढ़ा है ना, तो फिर आखिर में कहा है नबी आप इनको नहीं जानते थे, और अब भी हम आपको जो किस्सा सुनाने लगे हैं तो वो भी आप नहीं जानते। किस्सा ये है कि इज़ क़ाला यूसुफ़ ले अबीही या अबाती, और देखो जब ऐसा हुआ था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था कि मेरे बाप, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। बाप ने कहा है मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का हाल अपने भाइयों से ना बयान करना कि वो तेरे खिलाफ किसी मंसूबे की तदबीरें करने लगेंगे। याद रख, शैतान और इंसान जो है ना, शैतान इंसान का सरी दुश्मन है। लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, खुला दुश्मन है वो इंसान का। मतलब ये है कि एक तो हमें फ़ौरन इस सूरत को पढ़ते ही पता चल गया कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात की है ख्वाब की, तो ये अल्लाह ताला ने जो ज़रूरी समझा उनकी ज़िंदगी में से वहाँ से बात शुरू कर दी। हालांकि उनकी ज़िंदगी कोई सिर्फ यहीं से शुरू नहीं हुई थी, उनका एक बचपन गुजरा, अपने भाइयों में एक ज़िंदगी गुजरी, और बचपन में कैसा बचपन गुजरा कि भाई हमेशा से हसद करते रहे कि बाप इसको ज़्यादा प्यार करता है, बाप इसको गोद में लेता है। आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक फुफो थी जो इन्हें बहुत प्यार करती थी, तो वो अपने पास रखना चाहती थी, और उस ज़माने की उन लोगों की ये रीत थी कि अगर कोई चोरी कर लेता था तो वो कहते थे कि इसकी जान ही इसके बदले इसको दो, ये जान इसी की अब हो गई, गुलाम बन गया इसका, अब जो मर्जी कराओ, क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। जिसकी चोरी पकड़ी जाती, तो जिससे पकड़ी जाती, तो चोरी करने वाले का वो गुलाम हो जाता कि जब तक चाहे वो उसको रखे। तो फिर क्या किया, वो इतनी प्यार करती थी कि कहती थी कि अपने भाई से, यानी भाई कौन थे, याकूब अलैहिस्सलाम, कि मुझे आप यूसुफ को दे दें। तो वो कहते थे कि नहीं, मैं यूसुफ के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक दिन अपना दुपट्टा कोई कीमती यूसुफ के सामान में रख दिया, या पता नहीं दुपट्टा था या फिर उनकी ना एक निशानी थी, एक कुर्ता था यहाँ जो अंदर से बांधते थे, सही कह रही हैं, उजार बंद था जो कमर पे बांधा जाता था कुर्ता पहनने के बाद। तो वो उन्होंने एक निशानी, वो निशानी पैगंबरों की थी, इनके घर में पड़ी हुई थी, वो उन्होंने उनके रख दी। तो यूसुफ से पकड़ी गई, तो यूसुफ हैरान थे कि ये कैसे। तो वो हालांकि फुफो नहीं बांधी थी, लेकिन यूसुफ बच्चे थे, वो चुप कर रहे, और उन्होंने कहा अब तो यूसुफ मेरा हुआ, इसने मेरी ये चोरी की है। तो ये भी एक किस्सा मैं आपको शुरू में सुना दिया। तो हम पढ़ने लगे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, और ये मैं आपको बता रही थी कि जो ख्वाब सुनाया वो कोई यहीं से कहानी शुरू नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने अहम समझा कि बात यहाँ से शुरू करे। उनकी एक ज़िंदगी यहाँ तक गुजर चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा, बाप ने कहा कि इस ख्वाब को ना सुनाना। ये भी आप बात जानती हैं कि जो अच्छे ख्वाब होते हैं, खूबसूरत ख्वाब होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से आपको लग रहा है कि मुझे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई जा रही है, वो हर एक को ना सुना दें।
یا پھر برا بھی کہ بہت خواب آیا, آپ کا دل ڈر گیا ہے, وہ بھی نہ سنا دیں. سننے والے نے اگر کہا ہائے یہ تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس لیے خواب کسی سمجھدار بندے کو سنائیں. پھر اس کے بعد کہا گیا اور اسی طرح پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے اور یہ بات سکھلانے والا ہے کہ باتوں کا نتیجہ و مطلب کیوں کا ٹھہرایا جائے, نہیں جس طرح وہ اس سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم اسحاق علیہ السلام پھر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے ان پر, اس طرح تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر بھی پوری کرے گا. بلا شبہ تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. دیکھیں خواب سنائی نا, تو اگلی آیت اللہ نے کیا کہی کہ انہوں نے خواب سنائی, خوابیں ان کی سچی ہیں, اس کا مطلب انہوں نے پیغمبر بننا ہے. تو فوراً ہی کہہ دیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کو برگزیدہ کرنے والا ہے, کیونکہ آپ کا گھرانہ وہاں سے آ رہا ہے. کہاں سے؟ ابراہیم اسحاق سے. تو کہا گیا کہ جو لوگ پوچھنے والے ہیں ان کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملہ میں بڑی نشانیاں ہیں. جب ایسا ہوا تھا کہ وہ کہنے لگے ہمارے باپ کو یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہم سب سے زیادہ پیارا ہے, حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں اور یقیناً ہمارا باپ سری غلطی پر ہے. اب دیکھیں, یعنی انہیں اپنے جتھے پیمان ہے نا, ہم 11 بھائی ہیں, 10 بھائی ہیں ہم, تو ان کو اپنے جتھے پہ مان ہے کہ ہم اتنے مضبوط اور جوان ہیں. یہ 2 چھوٹے بچے ہیں, کیونکہ اور ماؤں کے بیٹے تھے نا تو وہ بڑے بڑے تھے. اب یہ 2 چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اپنے جتھے پہ بھی مان ہے. پھر کہا کہ بس بہتر یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مار ڈالیں یا کسی جگہ پھینک آئیں, تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری ہی طرف رہے اور اس کے نکل جانے کے بعد ہمارے سارے کام سدھر جائیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ یہ کنواں بیت المقدس کا تھا یہاں پر, اور یہاں پر لے کر گئے تھے اپنے بھائی کو. تو پھر اس کے بعد اس میں ڈالا, تو ایک ان میں سے بھائی تھا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس کو رحم آیا تھا. نہیں ان کا ہی بھائی تھا بڑا, یہ جو جتھا کہتے ہیں نا دوسرے ستیلے بھائی, ان کا بھائی تھا اور اس کو رحم آیا تھا, اور وہ اپنے بھائی یوسف سے پیار بھی کرتا تھا, اور یوسف بچپن میں اس کے پاس زیادہ رہتا تھا. اس نے کہا بھائی آپ مجھے بچا لو. اس نے کہا میں کیا کروں, میں ان کے سامنے بے بس ہوں, یہ پورے باقی 9 کے 9 مجھے نہیں چھوڑیں گے, تو اس لیے یوسف تم صبر کرو. اس نے بھی کہا تھا کہ یوسف تم صبر کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, لیکن وہ بے بس ہو گیا تھا. تو پھر کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا نہیں یوسف کو قتل مت کرو. یہ اسی بھائی نے کہا تھا جو یوسف کو پیار کرتا تھا. اس نے کہا قتل نہ کرو, اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اندھے کنویں میں ڈال دو, یہ کہ گزرنے والے قافلوں سے کوئی قافلہ اسے نکال لے. اب یہ اسی بھائی نے مشورہ دیا تھا. انہوں نے کہا ہمارے باپ, کیوں آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ ہمارا اعتبار نہیں کرتے, حالانکہ ہم تو اس کے دل سے خیر خواہ ہیں. کل ہمارے ساتھ جانے دیجئے کہ کھائے پیے کھیلے کودے, ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. باپ نے کہا یہ بات مجھے غم میں ڈال دیتی ہے کہ تم اسے اپنے ہمراہ لے جاؤ, اور میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ, تم کو معلوم نہ ہو سکے. انہوں نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا اسے کھا لے اور ہمارا ایک پورا جتھا موجود ہے, اگر ایسا ہوا تو پھر ہم نیرے نکمے ہی ہوئے. اللہ اکبر. تو پھر جب یہ لوگ یوسف کو ساتھ لے کر گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں, تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک دن آنے والا ہے جب ان کا یہ معاملہ تو انہیں جتائے گا, اور وہ نہیں جانتے ہوں گے, اور وہ اپنے باپ کے پاس شام کو روتے پیٹتے ہوئے آئے. یعنی کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تو کہاں ڈالا, جہاں یہ جاتے تھے اپنی مویشیوں کو لے کر, اس سے بہت دور تھا. ہاں یہودا, ویری گڈ, ان کو یاد آ گیا ماشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے سن کے زیادہ آ جاتا ہے آپ لوگوں کو, ہم پڑھانے والوں کی نسبت بھی. تو انہوں نے کہا کہ اب جہاں یہ مویشی لے کے جاتے تھے بہت دور لے گئے اس سے, خود بھی آتے آتے انہیں رات ہو گئی تھی, اور ادھر جو یعقوب علیہ السلام والد اور ان کی والدہ سب پریشان ہو رہے تھے, اور انہی کی بہن ان لڑکوں کی جو یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھی, وہ بھی پریشان ہو رہی تھی, اور سارے نکل کے علاقے کے اینڈ میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ کیوں نہیں آ رہے مویشیوں کو لے کر واپس, آج کیا ہو گیا ہے, اور آج پہلا دن ہے کہ یوسف کو لے کر گئے ہیں, ورنہ وہ کبھی نہیں جانے دیتے تھے. تو یہ معاملہ ہوا تھا. انہوں نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا اسے کھا جائے. پھر جب لوگ یوسف کو ساتھ لے گئے اور اس پر اتفاق کر لیا, اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا, تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی. اچھا, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی مطلب یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر خود اپنے نور میں آ کر, سامنے آ کر, اپنی انسان کی شکل میں آ کر ان سے بات کی کہ اے بچے پریشان نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. تو کنویں کے اندر, اور ان کی روشنی بھی ہوئی, اس لیے وہ, اور پھر اس کنویں میں وہ 3 دن رہے, اور 3 دن آتے رہے اور جاتے رہے, چھوڑ کے بھی گئے.
اور وہ چھوڑ کے جب جاتے تھے تو اندھیرا ہو جاتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے. اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے. جو اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی صبر ہے. پھر اپنے دل کا جو دکھڑا ہے نا، آپ کے دل میں جو دکھ بھرے ہوئے ہیں، کوشش کریں گے کسی کو نہ سنائیں اللہ کے علاوہ، تو یہ بھی صبر ہے. پھر اس کے بعد اپنے نفس کو ہلاک کر لینا، یہ بھی صبر ہے. اور نفس کو ہلاک کیسے کرنا؟ خواہش پہ قابو پا لینا کہ نہیں میرے پاس تو بہت زیادہ سوٹ پڑے ہیں، دفع کرو، نہیں خریدنے، کون ان کا اتنا حساب دے گا. دل تو چاہتا ہے کہ خریدیں لیکن نہیں خریدنے. کبھی یہ صبر کر کے دیکھیں تو پھر اس کو بھی صبر کہتے ہیں اور پھر مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا کہا کہ باپ نے کہا یہ بات مجھے غم میں ڈال دیتی ہے. آگے پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. پھر جب یہ لوگ یوسف کو ساتھ لے گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اس اندھے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ ایک دن آنے والا ہے جب ان کا یہ معاملہ تو انہیں جتائے گا اور وہ نہیں جانتے ہوں گے. وہ کون سا دن تھا؟ جب وہ بادشاہ بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، عہدے پہ فائز ہو گئے تھے اور وہاں بیٹھے تھے. تو یہ پھر یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم لوگوں نے ایسے کیا تھا، یعنی تو جتائے گا. اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. بس ایسا ہوا کہ بھیڑیا آ نکلا اور یوسف کو کھا لیا. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں. اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے تھے. باپ نے کہا تھا نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو تمہارے نفسوں نے گھڑ کر تمہیں خوشنما کر کے دکھا دی ہے. خیر میرے لیے اب صبر کرنا، اور صبر بھی پسندیدہ، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. اب دیکھیں نا کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا کہ میں تو اس وقت یوسف کے باپ کی طرح ہی کہوں گی کہ میں اس پر صبر کر لوں. اب میں اس پر صبر ہی کر لوں. اور یہ کب کہا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا تھا کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کر لو معافی. انہوں نے کہا اب تو میں اپنے اللہ کی طرف ہی رجوع کرتی ہوں، اور آنسو پوچھ لیے تھے. پھر اگر انسان جب آنسو میں اپنے پوچھتا ہے نا جب مصیبتوں میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اب وہ بہادر ہو گیا. ہاں اب اس نے کمر کس لی. بالکل صحیح لفظ ہے کہ اب اس نے اپنے اب رو کے کوئی فائدہ نہیں. ان کے باپ نے بھی کہا تھا کہ بھیڑیا تو بڑا شریف ہے. ہاں بھیڑیا، بالکل یہی بات اگلی ہونی تھی کہ بھیڑیا اتنا شریف ہے کہ اس نے شرٹ کو نہیں پھاڑا، بڑے آرام سے اس نے اتار دی خون والی شرٹ اور میرے بچے کو کھا گیا. تو بس میں صبر ہی کرتا ہوں. تو اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا تھا کہ میں صبر ہی کرتی ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. اگلی آیت میں پڑھتی ہوں، آیت نمبر 19. پھر ایک قافلہ کا اس پر سے گزر ہوا اور قافلہ والوں نے پانی کے لیے اپنا سکہ بھیجا. پھر جو ہی اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو وہ پکار اٹھا کہ کیا ہی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور پھر قافلہ والوں نے اسے اپنا سرمایہ تجارت سمجھ کر چھپا رکھا، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے علم سے پوشیدہ نہ تھا. سبحان اللہ. اب دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں نا انسان پر، اگر انسان ان پر ڈٹا رہے تو پھر کیا اللہ بادشاہیت بھی دے دیتے ہیں. صرف یہ کہ اس پر ڈٹا رہے اور صبر کرے. پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم داموں پر کہ گنتی کے چند درہم تھے فروخت کر دیا، اور وہ اس معاملہ میں زیادہ کہ خواہش مند ہی نہ تھے. یعنی انہیں کوئی اس کی قیمت نہیں لگانی تھی کیونکہ بحث کرے. وہ تو پھر بھی چلتے چلتے انہیں پیسے ہی مل گئے. وہ تو صرف یہ دیکھنے آتے تھے روزانہ کہ ابھی، اور آپ کو بتاؤں وہ کنویں میں جھانکتے تھے، بات کرتے تھے. وہی یہودا بات کرتا تھا، یوسف میں باہر ہوں. اس نے کہا یہودا تم اگر باہر ہو تو پلیز نہ جانا، میں اکیلا ہوں، اور بچے تھے نا آخر، تو مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے. تو یہودا جب بھی اب نکلتا تھا تو کنویں کی طرف جاتا تھا، اور یہ لوگ بھی پیچھے پیچھے جاتے تھے کہ ہم دیکھیں کہ اس کا کیا بنتا ہے. پھر آخر انہوں نے دیکھ ہی لیا کہ کنواں ہے اور قافلہ ہے جو گزر رہا ہے، تو انہوں نے پھر اسے دیکھ لیا. اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ اسے لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے بولا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھ، عجب نہیں یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم بیٹا ہی بنا لیں. اور دیکھو اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کا قدم سرزمین مصر میں جما دیا. اور مقصود یہ تھا کہ اسے باتوں کا نتیجہ مطلب نکالنا سکھا دیں. اور اللہ کو جو معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے. اور پھر جب ایسا ہوا
اور پھر جب ایسا ہوا کہ یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے کار فرمائی کی قوت اور علم کی فراوانی بخشی، اور ہم نیک عملوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ دیکھیں اب اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہیت بھی دے دی، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑی دولت بھی دے دی، لیکن ساتھ جو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے نیک انسانوں کو دیتا ہوں وہ چیز بھی لازمی دی۔ وہ کون سی؟ کہ علم سکھا دیا، حکمت سکھا دی، کہ ان کو خوابوں کی تعبیر سکھا دی، کیونکہ اللہ اپنے نبیوں کو حکمت دیتا ہے، اللہ اپنے نبیوں کو پیغمبری دیتا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، دولت نہیں دیتا۔ لیکن یہاں ایک پیغمبر اب خاص ہیں جن کو دولت بھی دے دی گئی، کیونکہ زیادہ تر ہم یہی پڑھتے ہیں کہ پیغمبروں کو صرف حکمت دی جاتی ہے، پیغمبری دی جاتی ہے، یہی ان کی دولت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے تو اسے حکمت و دنائی کا علم سکھا دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ دولت۔ تو اللہ نے یہ نبی کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ جن کو مصر کی بادشاہیت بھی دے دی، اللہ اکبر۔ پھر جب ایسا ہوا، قیمت لگ رہی تھی نا، جی ساری قیمت لگا رہے تھے، ایک مائی ہے، اس کو اتنا پیار آیا، دیکھا اتنے خوبصورت لگی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ سوٹ کی اٹی لے کے آ گئی، سوٹ کاتے تھے نا، ہاں کہ مجھے اس سے دے دیں، کہ اتنا پیارا وہ انہیں لگا ہے، میل بازار ماشاءاللہ۔ دیکھیں ان کی قیمت کیا لگ رہی ہے پیغمبر کی، سبحان اللہ۔ بس بات یہ ہے کہ اور عورت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی۔ اب ہم یہ آیت پڑھنے لگے ہیں، اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتا تھا وہ اس عورت پر ڈورے ڈالنے لگی کہ وہ بے قابو ہو کر بات مان جائے۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور بولی لو اب آؤ۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، بلا شبہ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے عزت کے ساتھ جگہ دی ہے، اور حد سے گزرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس کو کوئی خوبصورت عورت آفر کرے اور وہ اس کو اللہ کی خاطر اللہ کے خوف سے ٹھکرا دے تو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ ہمارے ہاں بچے ہمارے باہر جاتے ہیں نا تو بڑی بڑی ان کی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں جو آفر کرتی ہیں، اگر ہمارا بچہ نیک ہے تو وہ ان کی آفر کو ٹھکرا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ایسے نوجوان کہ جن کو یہ اللہ کی خاطر ہی چھوڑ دیں۔ ایک صحابی تھے نا، تو انہوں نے اسلام سے پہلے کی شاید یہ بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری کزن ہی تھی تو ان کو پیسے چاہیے تھے، تو وہ میرے پاس آئیں، تو میں نے انہیں کہا کہ تم میرے کمرے میں آؤ، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو تو میں تمہیں یہ پیسے دے دوں گا۔ وہ مان گئی کیونکہ اسے ضرورت تھی۔ تو جب کہتے ہیں کہ میں وہ کام کرنے لگا تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ جو شرمگاہ تیرے لیے حرام کر دی ہے اللہ نے، اسے حلال نہ کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف آیا، میں اللہ سے ڈر گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور پیسے بھی لے جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے لیے چھوڑا۔ تو ایسا نوجوان جو اللہ کے خوف سے ان باتوں میں نہ پڑے، اللہ اکبر۔ پھر کہا اور عورت یوسف لے، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے چھوٹے بیٹوں کو بھی کہیں نہ بھیجیں۔ چھوٹے جو بیٹے ہیں نا 12 سال کے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو میڈ ہیں وہ اپنی بچیوں کو ہی لگائیں گی تو بچیوں کو ہی خطرہ ہے، لڑکوں کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ آج کل جو امیر ترین عورتیں ہیں اللہ معاف کر دے، ان میں سے ساری نہیں میں کہہ رہی، کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو چھوٹے لڑکوں پہ بھی ڈورے ڈالتی ہیں اور چھوٹے لڑکوں کو اپنے قابو کرتی ہیں، یا چھوٹے لڑکوں کو مرد بھی قابو کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بھیجنا چاہیے، بیٹیوں کی نہیں، بیٹوں کی بھی حفاظت کریں۔ قرآن ہمارے سامنے کھلا ہے، کھلی ہدایت ہے۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے سارا برائیاں کہ دنیا میں کیا کیا برائیاں پہلے ہو چکی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا گیا کہ عورت یوسف کے پیچھے پڑ چکی تھی اور یوسف بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا اگر اس کے پروردگار کی دلیل اس کے سامنے نہ آ گئی ہوتی۔ اس طرح ہم نے برائی اور بے حیائی کی باتیں اس سے دور رکھی۔ بلا شبہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو برگزیدگی کے لیے چن لیے گئے، اللہ اکبر۔ ایک عام انسان سے اللہ تعالیٰ جب اپنا کام لیتا ہے نا، عام انسان سے، گندے مندے انسان سے اگر کام لینا چاہتا ہے تو اس سے بھی اللہ برائیاں دور کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہ کرے کیونکہ اس سے میں نے اپنا کام لینا ہے۔ تو پیغمبر کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پیغمبر بھی انسان ہے۔ جب وہ اس نے، آپ کو پتا ہے جب یوسف نے، جب انہوں نے بند ہی کر لیا، اب دروازے ان کے کمرے تک نا 7 دروازے جاتے تھے، ایک دروازہ گیا، دوسرا گیا، تھی آخری کمرے میں وہ تھی، کچھ اس طرح کا محل بنا ہوا تھا۔ تو کہتی ہے وہ سارے دروازے انہوں نے اپنی باندیوں سے کہا تھا لاک کر دینا، تو وہ لاک کر دیے تھے۔ پھر اب کہاں جاتے؟ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں تو انہوں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اس وقت، اور وہ اس وقت اگر یوسف علیہ السلام کو بہت حسین لگتی
تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ وہ پھسل جاتا اگر ہم اس کی رہبری نہ کرتے. تو اللہ نے اس وقت ان کی اس عورت کی شکل بگاڑ دی تھی, انہیں عجیب نظر آئی, انہیں شیطان نظر آیا, اور پھر اللہ نے کہا یہاں سے نکل, تیرے لیے دروازے کھل جائیں گے. اب وہ جب نکلا ہے نا, پہلے دروازے تک وہ بھاگتے ہوئے گئے ہیں, تو انہوں نے کوئی فکر نہ کی اس عورت نے. اس نے کہا کہ دروازہ تو بند ہے, یہ کیسے جائیں گے؟ فرشتہ دروازہ کھولتا گیا, ان کے 2 قدم آنے سے پہلے فرشتہ دروازہ کھولتا گیا اور وہ آگے بڑھتے گئے. اللہ مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی خاطر برائی چھوڑتے ہیں, پھر اللہ مدد کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ سارے تالے کھل گئے اور وہ چلے گئے. آگے جا کے آپ کو قصہ پتہ ہے کہ ان کے جو تھے نا, وہ بادشاہ مصر کھڑا تھا, وزیر مصر کھڑا تھا. تو پھر عورت کی مکاریاں آپ دیکھیں. ہم کل بات کر رہے تھے کہ عورتوں کی چلاکیاں, اب دیکھیں ایک دم وہ بدل گئی. اس نے کہا کیا کرو گے اگر کوئی مرد تمہاری عورت کے ساتھ غلط کرنا چاہے تو پکڑ لو اسے. اب وہ حیران کہ یہ میرا اتنا اچھا بندہ جس پہ میں ڈیپینڈ کرتا ہوں, اور وہ ہر معاملے میں صحیح مشورہ دیتے تھے, اور پالا بھی انہوں نے تھا, تو میں کیسے مان لوں؟ تو پھر کیا کیا, ان کے پاس انہی جو ان کے جو یہ کیا کہتے ہیں ان کا جی یہی عورت جو یوسف کے پیچھے پڑی, ان کی بہن بھی وہیں رہتی تھی, اپنی بہن کو اس نے اپنے ساتھ رکھا تھا, ان کی گود کا بچہ تھا, اور وہ پاس والے ادھر کمرے میں باہر سارا کوئی دیکھ رہی تھی, تو پاس آ گئی. تو بچہ بولا کہ سنو, اگر عورت کی قمیض جو ہے نا وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام گناہگار ہے. یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام گناہگار ہے, اگر پیچھے سے کھینچی گئی ہے تو پھر عورت ہے. کیسا کتنا اس نے حکمت والا مشورہ اللہ نے دیا, اللہ نے زبان لگائی, ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب ان کو کلیئر کر دیا تو پھر کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے, اور عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچا اور وہ پھٹ گیا. دونوں نے دیکھا کہ عورت کا خامد دروازے کے پاس کھڑا ہے, اور تب عورت نے کہا جو آدمی اہل خانہ کے ساتھ بری بات کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہی نہیں کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا دردناک سزا دی جائے؟ یعنی اب اسے نا غصہ بھی ہے کہ میری بات نہیں مانی ملکہ کی, تو اب میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی تاکہ اس کو لگ پتہ جائے, پھر جب قید کی روٹی کھائے گا, قید سہے گا, تو اسے خود ہی میں یاد آؤں گی, پھر کہے گا کہ آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا. ہوتا یہی ہے نا, لیکن اللہ کے بندے ایسے نہیں ہیں. آگے یہ بات پتہ چلے گی. اگر پھسلتا ہوں ہاں کی طرف تو اللہ مجھے قید میں ڈال. بالکل, یہ ابھی بات آنے لگی ہے کہ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا خود اس نے مجھے ڈورے ڈالے اور مجبور کیا کہ میں پھسل پڑوں, اور اس عورت کے کنبہ والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. اس نے کہا یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے 2 ٹکڑے ہوا ہے تو سچی عورت ہے, یوسف جھوٹا ہے, اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت نے جھوٹ بولا ہے, یوسف سچا ہے. بس جب عورت کے خامد نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت سے کہا کچھ شک نہیں کہ یہ تم عورتوں کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے, اور تم لوگوں کی مکاریاں بڑی ہی سخت مکاریاں ہیں. اے یوسف اس سے درگزر کر, اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ, بلا شبہ تو نے ہی خطا وار ہے. اب دیکھیں نا, وہ عزیز مصر تھا, اس کو اپنی عزت کا بھی اب تھا. وہ جتنے لوگ کھڑے یہ سب بات سن رہے تھے, انہوں نے کہا یہ بات یہاں سے نہ نکلے, لیکن بات تو کہتی ہے کہ تو مجھے منہ سے نکال, میں تجھے شہر سے نکالوں. بات تو پتہ چلنی ہی تھی. بالکل, عورت کی بھی نہ ہو اور ان کی اپنی عزت, ان کی. آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت میں پھر یہ ہوا تھا کہ اس بادشاہ نے, آخر غیرت ہر بندے میں ہوتی ہے, اس کے بعد اپنی عورت کے وہ کبھی کمرے میں نہیں گیا تھا جب یہ حرکت پکڑی گئی تھی, اور وہ اس کے بعد وہ دونوں الگ الگ رہے جب تک بھی رہے. زلیخا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ بعد جب عورت کے خامد نے, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا, پھر کہا گیا آیت نمبر 30, اور پھر جب اس کا معاملہ چرچا پھیلا تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی کہ اسے اپنی طرف راغب کر لے. دراصل وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی, ہمارے خیال میں تو وہ سری بد چلنی میں پڑ گئی ہے کہ اپنے غلام پر رجھ گئی. جب اس نے مکاری کی یہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں آراستہ کی اور ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی. پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان سب کے سامنے نکل آؤ. جب یوسف علیہ السلام نکل آیا اور ان عورتوں نے اس کو دیکھا تو وہ اس کی بڑائی کی قائل ہو گئیں. انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور پکار اٹھی سبحان اللہ, یہ تو انسان ہی نہیں ہے, ضرور فرشتہ ہے بڑے مرتبے والا.
अल्लाह अकबर। अब देखें, इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया है ना कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखें और औरत भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, औरत भी अपनी हिफाजत करे। देखें, यहाँ बात ये साबित होती है कि औरतें भी गैर मर्दों को ना देखें। अब ये सारी जो औरतें आई हैं ये शादीशुदा थी, अपने अपने घर की मलका थी, जाहिर है। तो उसके बाद इन्होंने जब एक गैर मर्द को देखा, उनके लिए गैर ही था ना, तो कैसे उसको औरतों ने भी देखा, उन्हें भी पसंद आया। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि औरतें भी अपनी हद से ना बढ़ें और मर्द भी ना अपनी हद से बढ़ें, दोनों ही गलती कर सकते हैं। जैसे उम्मे मखतूम आए थे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर, तो वो वैसे ही बेपर्दगी में, मतलब दुपट्टा सही तरह नहीं लिया हुआ था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी चादर सही तरह ओढ़ो। उन्होंने कहा कि ये तो अंधे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं हो, तुम भी गैर मर्द को ना देखो। अल्लाह अकबर। तो ये वही बात हुई है कि औरतों को भी गैर मर्दों की तरफ नहीं देखना चाहिए। औरतों के लिए भी वही बात है कि एक नज़र आपने किसी गैर मर्द को देख लिया, दोबारा ना देखें। पहली नज़र तो माफ़ है, दूसरी नहीं। जैसे एक लतीफ़ा था ना कि एक बंदे बैठे हुए, तो एक बंदा एक औरत की तरफ देखता ही जा रहा है। दोस्त कह रहे यार बस कर, कहता है इसलिए कि मैं दोबारा करूंगा तो वो गुनाह होगा, मैं एक नज़र ही देखे जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद फरमाया, ये मैं एक हदीस भी आपको सुनाती जो मैंने नोट की थी कि बुखारी और मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपने साये में जगह देगा। अब ये 7 किस्म के लोगों में दुआ करें कि हम कहीं ना कहीं अल्लाह हो जाएं, ठीक है ना। उसको कहा कि 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह अर्श के साये में जगह देगा उस दिन जब उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। नंबर 1 है आदिल बादशाह। आदिल बादशाह, बादशाह भी और आदिल, क्योंकि बादशाह तो अपनी बादशाही में मसरूर होते हैं। उन्हें क्या अल्लाह ने कहा आदिल बादशाह, उसे भी मैं अर्श के नीचे जगह दूंगा। दूसरा, वो जवान मर्द और औरत जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। सुबहान अल्लाह। क्योंकि ये जवानी नहीं संभाली जाती, जवानी ही इंसान को भड़काती है। उस वक्त जोशो वलवले होते हैं और अल्लाह ने भी कह दिया कि मुझे जवानी की इबादत ज़्यादा पसंद है। सुबहान अल्लाह। तो ये भी लड़की और लड़का जिन्होंने इबादत में अपनी जवानी गुजार दी वो भी अर्श के साए के तले होंगे। और ये भी याद रखें कि जिन्होंने अपनी जवानी में इबादत की है ना, बहुत प्यारी, जब वो बूढ़ी हो जाती हैं और किसी काबिल नहीं रहती, नमाज पढ़ती हैं भूल जाती हैं, एक रकत पढ़ ली है, अताहियात तो भी पूरी नहीं पढ़ी, इतना बड़ा इंसान हो जाता है, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है कि इसकी नमाजें वैसी ही लिखो जैसे ये जवानी में पढ़ती थी, क्योंकि ये इस तरह की थी, अब भी इसने ऐसे ही पढ़नी थी। अब बुढ़ापे ने जोर मारा है, इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापे के ज़ोफ और उससे पनाह मांगनी चाहिए कि बुढ़ापा इतना ज़ोफ ना अल्लाह दिखाए कि हम दूसरों के मोहताज हो जाएं। फिर बताया नंबर 3 पे कि वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से अटका हुआ है, जब मस्जिद से निकला मस्जिद की धुन में ही रहा, यहाँ तक कि फिर जाए, नमाज पढ़ के आया, कारोबार में लग गया, लेकिन अजान की तरफ कान है, दोबारा अजान होगी तो मैंने जाना है। ऐसा शख्स भी जिसने अपनी नमाजों की हिफाजत बाद जमात की, और ऐसी औरत भी जिसने घर बैठे भी अपनी नमाज की हिफाजत की और अगली नमाज का इंतजार कर रही है और अजान का इंतजार कर रही है, वो भी और मर्द भी अर्श के साए के तले होंगे। फिर कहा 2 शख्स वो जो आपस में रहें, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में रहें, और इस पर ये जमा हुए और इस पर ही जुदा हो गए। कोई बहस हो गई ना तो अल्लाह के लिए हुई, दूसरा नहीं माना, उस पर ही जुदा हो गए। कहा नहीं, अल्लाह के लिए मिलते हैं, अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए ही दुश्मनी, अपनी कोई बात जाती नहीं। उसके बाद फरमाया वो शख्स जो सदका देता है मगर पोशीदगी से, यानी ऐसे सदका देता है कि एक हाथ से दे दूसरे को पता भी ना चले, हालांकि पता चल भी जाए, हमने ये भी पढ़ा है, इसमें भी कोई नहीं है यार, लेकिन ये बहुत मजबूत सदके की बात हो रही है, जो लोहे से भी मजबूत, जो हवाओं से भी मजबूत, जो आग से भी मजबूत, कि दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ऐसी औरत, ऐसा मर्द भी अर्श के साए के तले होगा। फिर वही बात आखिरी आ जाती है जो हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की पढ़ रहे हैं कि ऐसा मर्द जिसको खूबसूरत औरत ऑफर करे, बुलाए, और वो अल्लाह के लिए ना आगे बढ़े, वो भी अर्श के साए के तले होगा। आगे हम पढ़ते हैं आयत नंबर मेरा ख्याल 32 है। तब वो औरत बोली, तुमने देखा ये है वो आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए थे? हाँ बेशक मैंने इसका दिल अपने काबू में लेना चाहा था, मगर वो बेकाबू ना हुआ, और अब भी अगर इसने मेरा कहा ना माना तो ज़रूर ऐसा होगा कि कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े रहे।
सुबहान अल्लाह। अब जेल की बात होगी तो मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि देखें जो अल्लाह का बंदा होता है ना, जो अल्लाह का बंदा, उसके लिए जेल भी वही, बाहर भी वही, घर भी वही, और महल भी वही, मस्जिद भी वही, क्योंकि उसने अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलना है। तो आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की अब जेल का जिक्र है, तो आप लोगों में इशारे हो रहे हैं कि वक्त जो है वो बड़ा नाजुक है, सही है। तो ठीक है, हम कल इंशाल्लाह ताला यहीं से हम शुरू कर लेंगे और देख लेते हैं कि कितना रह गया है। चलें शमीम, कोई बात नहीं, आज 2 सफ़ों की कुर्बानी दे दें, ठीक है। चलें जी, हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए, माशाल्लाह। तो आगे कहा जा रहा है आयत नंबर 33 में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे कैद में रहना इस बात से कहीं ज़्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। अगर तूने मुझे इनकी मकारियों के दाम से ना बचाया तो अजब नहीं कि मैं इनकी तरफ झुक पड़ूं और इन लोगों में से हो जाऊं जो नाशनास हैं। अब देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वही बात की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी है कि फितने का दौर आएगा तो अपनी घर का कोना ले लेना, बाहर ना निकलना। वो कहती हैं कि मुझे कैद ही अच्छी है, मैं फितने में पड़ने से बेहतर है कि मैं कैद में चला जाऊं। तो उसके परवरदिगार ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उससे औरतों की मकारियां दफा कर दी। बिलाशुबा वही है सुनने वाला और जानने वाला। फिर अगरचे वो लोग निशानियां देख चुके थे, फिर भी उन्हें यही बात ठीक दिखाई दी कि एक खास वक्त तक के लिए यूसुफ को कैद में डाल दें। अब देखें, मतलब ये कि अब माहौल ऐसा हो गया था, इर्द गिर्द का माहौल, बादशाह हैं, वजीर हैं, मगर अपनी इज्जत के लाले पड़ गए हैं। अब अपनी उसकी बीवी पूरी तरह बदनाम हो चुकी हैं। अब उसने वजीर मिस्र ने सोचा कि बात यही है सही कि मैं इनको कैद में ही डाल दूं ताकि मामला थोड़ी देर के लिए रफा दफा हो जाए और लोग इस बात को भूल जाएं, ठीक है ना। और ऐसा ही होता है, अल्लाह की, हम सारी अल्लाह की मखलूक ऐसी है कि बात जितनी मीडिया फैलाता है ना, सारे के सारे लोगों में फैल जाती है। फिर मीडिया उस बात को ख़त्म कर देता है और उसकी जगह कोई दूसरी बात ले आता है तो लोग उसकी तरफ हो जाते हैं। तो ये तरीका कार है, ये एक सियासत है। फिर उसके बाद क्या है, फिर कहा, फिर अगरचे वो लोग निशानियां देख चुके थे, फिर भी उन्हें ये बात ठीक दिखाई दी कि एक ख़ास वक्त तक के लिए यूसुफ को कैद में डाल दें। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वो 2 जवान आदमी और भी कैद खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, मुझे ऐसा दिखाई दिया है कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, मुझे ऐसा दिखाई दिया है कि सर पर रोटियाँ उठाए हुए हूँ और परिंद इनको खा रहे हैं। हमें बतलाओ इस बात का नतीजा क्या निकलने वाला है, और हम देखते हैं कि तुम बड़े नेक आदमी हो। अब इसी बात से समझ लें कि वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि तुम नेक आदमी हो। एक जाते ही थोड़ा पता चल जाता है कि कोई नेक है। अब वो कैद में रह रहे हैं कितने साल, वल्लाहु आलम। और तो कैद में रह के वो तंग नहीं है। क्यों तंग नहीं है? उन्होंने बाहर रह के भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था, वो कैद में रह के भी अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं और अल्लाह के बंदों को पहुंचा रहे हैं, उन्हें राह रास्त पे ला रहे हैं। उनका मकसद पूरा हो रहा है, इसलिए उन्हें कोई कैदोबंद से सरोकार नहीं है। तो फिर उन्होंने जब देखा कि ये इतना नेक आदमी है, हम इसको अपनी ख्वाब सुनाते हैं। मैंने कहा ना, ख्वाब हर एरे गिरे को नहीं सुनानी चाहिए। अब उन्होंने भी सोचा कि ये नेक आदमी है, हम इसको ख्वाब सुनाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इसके कि तुम्हारा मुकर्रा खाना तुम तक पहुँचे, तुम्हारे ख्वाबों का हाल तुम्हें बतला दूंगा। इस बात का इल्म भी मुंजमिला इस बातों के है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे तालीम फरमाई है। मैंने इन लोगों की मिल्लत तरक की जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते बल्कि अल्लाह के दीन के मुनकिर हैं और आखिरत के भी मुनकिर हैं। मतलब ये देखें, अब इस आयत को समझ लें हम थोड़ा सा कि देखें, उन्होंने ख्वाब पूछी, फौरन बताने नहीं लग गए। उन्होंने कहा अब मैंने इनको ख्वाब की ताबीर बतानी है। एक बहुत बड़ा ये इल्म है, इन दोनों की ज़िंदगी और मौत इसी पे डिपेंड करती है। लेकिन इससे पहले मैं अल्लाह का पैगाम, अब इन्हें दिलचस्पी इस वक्त ये रख रहे हैं, इस वक्त ये ख्वाब की ताबीर सुनने के लिए अल्लाह की तबलीग भी सुन लेंगे। देखिए, मौका महल देखना चाहिए बोलने के लिए। उस वक्त वो मूड में थे कि ये नेक बंदा है और वो इकट्ठे हो गए। तो फिर उन्होंने कहा, देखो ख्वाब की तबीर तो मैं तुम्हें ऐसे बता दूं कि तुम्हारा खाना आने का वक्त जो है ना इतना सा लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं। मैं वो बंदा हूं जिसने वो मिल्लत तरक की। कौन सी मिल्लत? जो अल्लाह के मुनकिर थे। हमारे पूरे ख़ानदान ने फिर अपना शजर और नस्ब शजर बताया, नस्ब शजर जो होता है ख़ानदान, वो बताया
کہ میں کہاں تعلق رکھتا ہوں. تو یہ بات انہوں نے بتائی کہ میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کی پیروی کی. ہم اولاد ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں، اور یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر اور بعض دوسرے لوگوں پر کیا ہے. لیکن اکثر آدمی ہیں جو اس نعمت کا شکر نہیں کرتے. مطلب یہ کہ انہوں نے اب اس وقت اپنا سارا کچھ بتا دیا کہ میں کس سے تعلق رکھتا ہوں. میں پیغمبروں سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس لیے میری بات غور سے سنو. پھر کہا کہ اے یاران مجلس، کیا جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو جگانا اور سب پر غالب ہے؟ یعنی تمہیں کیا چاہیے؟ ایک معبود نا، بس ایک معبود کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. انہوں نے اپنا مین پیغام پہنچا دیا اور کہہ دیا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اور تم اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ وہ محض چند نام ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، نہ کہیں ایسا حکم دیا کہ حکومت تو اللہ کی ہی ہے اور اللہ کی ہی ہے. اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور اس کے سوا کسی کی نہ